بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ یہودی کہتے ہیں مسلمانوں کو تم یہودی اور عیسائی دونوں کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تم کہو کہ نہیں ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے, ہم نے اسی پہ چلنا ہے جو یکسو تھے اور مشرک نہیں تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا تھا ہم تمہاری طرح نہیں ہیں, ہم جملہ ایمانیات پہ ایمان رکھتے ہیں. جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اور سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. ہم کامل ایمان والے لوگ ہیں, لہذا ہم اللہ کی ذات پہ جیسے ایمان لانے کا حق ہے ایمان لاتے ہیں. اور اسی طرح ہماری طرف جو کتاب ہوتی ہے اس پہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جو شہید کرتے ہیں اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے, وہ برحق ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کو جو کتابیں اور شریعتیں ملی اپنے رب کی طرف سے, ہمارا ان پہ بھی ایمان. اور ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے کہ اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے. تمہاری طرح یہود تو دونوں کو نہیں مانتے, نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, ہم ایسا نہیں, ہم سب کو مانتے. البتہ عمل جو ہے وہ عمل قرآن پہ ہوگا, عمل قرآن پہ ہوگا کہ اللہ نے عمل کے لیے قرآن بھیجا. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل فرمانبردار ہیں. یہی ملت ابراہیمی ہے, یہی ملت ابراہیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ جملہ ایمانیات پہ ایمان اور اللہ کی مکمل فرمانبرداری. یہ ملت ابراہیم, یہی ملت اسلامیہ ہے, یہی شریعت محمدیہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یہودی جس طرح تم کامل ایمان لائے ہو سارے انبیاء, ساری کتابیں, ساری شریعتوں پہ, اس طرح یہ اگر ایمان لے آئیں ہدایت پا جائیں اور آپ کی طرح اللہ کے مکمل فرمانبردار بن جائیں, مکمل فرمان, تو یہ ہدایت پا جائیں. اس معاملے اللہ نے صحابہ کرام کو معیار حق بنا دیا تھا, معیار حق بتایا ہے. اور اگر یہ نہ مانے تو یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں. ضد عناد کے آخری نبی یہ بنو اسحاق سے کیوں نہیں آیا, بنو اسماعیل سے کیوں آیا؟ تو اللہ کی تقسیم ہے جسے چاہے. تو آپ پھر اس مخالفت کی فکر نہ کریں, اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا, سننے والا ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا دے, جو ایمان کا, اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کی مکمل فرمانبرداری کا رنگ ہے, نہ کہ یہودیت اور عیسائیت. اور مسلمان یہ کہہ دیں کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کی, اس کے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے. آج کی جو آیت میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں دونوں میں صلح نہیں ہو سکتی,
مصالحت نہیں ہو سکتی دونوں میں۔ اس آیت نے دونوں کے اندر گویا کہ جھگڑے کی بنیاد بتا دی۔ کہ یہود و نصارہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو نہیں مانتے، اور جو اللہ کی تقسیم کو نہ مانے تو ایسے لوگوں سے مصالحت نہیں ہو سکتی، ایسے لوگوں کے ساتھ جایا نہیں جا سکتا۔ ان کے دلوں میں یہ حسد ہے، جھگڑا یہی ہے اصل میں کہ آخری نبی بنو اسحاق سے کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل سے کیوں آیا۔ اللہ کی تقسیم پہ گویا کیا کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ایک فقط تک اللہ تبارک زمانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاندان کو نوازتا رہا، اب دوسرے زمانے میں اللہ نے دوسرے خاندان کو یہ شرف بخشا، تو ان کو اعتراض میں کیا حق ہے، ان کو اعتراض میں کیا حق ہے۔ دوبارہ جو اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرے تو ایسے لوگوں سے جو ہے نا مصالحت نہیں ہو سکتی، اس نقطے پہ ایسے لوگوں سے مصالحت نہیں ہو سکتی، ایسے لوگوں سے مل کر جو ہے نا وہ چلنا مشکل ہے۔ لہذا اس آیت نے اہل کتاب مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کی بنیاد رکھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ مسلمان نہیں چل سکتے، اور اس طرح گویا کہ ان کو اشارہ کر دیا کہ آخر تمہارے اور ہمارے درمیان جہاد ہوگا، جہاد کے بغیر تو سیدھے نہیں ہو سکتے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں مشرکین مکہ کو یہی رب کی طرف سے اعلان کیا تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کے حبیب کے ذریعے ان کو بتا دیا تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہمارے دین کو تم قبول کرنے والے نہیں جو برحق دین ہے، تو تمہارے باطل دین کو بھی ہم قبول کرنے والے نہیں، لہذا تم اور ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تمہارے ہمارے درمیان جنگ ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان جنگ ہے۔ اگر تم ہمارے حق دین کو قبول نہیں کر سکتے، ہم تمہارے باطل دین کو قبول نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے اس کا انجام پھر کیا ہوگا، جنگ کی صورت میں ہوگا۔ تو ایسے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اس آیت میں، گویا کہ جھگڑے کی بنیاد رکھتی اس آیت کہ بھئی جس نقطے پہ تمہارا جھگڑا ہے اس کو ہم مان نہیں سکتے۔ تمہارا جو ہے نا وہ تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی بھی بنو اسحاق سے بھیجتا ہے، کہ اللہ تبارک و تمہارا پابند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا پابند نہیں ہے، وہ تو مختار کل ہے، جس کو چاہے اعزاز سے نواز دے، جس کو چاہے شرف سے نواز دے، جس کو چاہے اپنی رحمت سے نواز دے، اور جس کو چاہے محروم کر دے۔ ویسے اللہ کس کو محروم نہیں کرتا، لیکن اس کی کوئی بدبختی بھی ہوتی ہے، جیسے بنی اسرائیل میں تھی۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تبارک نے بتا دیا، تم کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہمارے ساتھ صرف اس لیے جھگڑ رہے ہو، کہ اس نے آخری نبی بنو اسحاق سے کیوں نہیں بھیجا، بنو اسماعیل سے کیوں بھیجا؟ حالانکہ وہ جیسے ہمارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس بات کو تم بھی مانتے ہو کہ رب ہمارے وہی، رب جہانوں کا رب وہی، رب اس کو تم مانتے ہو، جیسے ہم رب مانتے تم بھی رب مانتے ہو، اور پھر بھی اس کی تقسیم سے تم خوش نہیں۔ لہذا ہمارے واسطے ہمارے اعمال، تمہارے واسطے تمہارے اعمال۔ پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہم حق پہ، اور ہم کہتے ہیں ہم حق پہ، ہمارا دعویٰ صحیح ہے، لہذا اگر تم حق پہ ہو تمہارے واسطے تمہارے اعمال، تم اپنے اس حق پہ رہو اور ہم اپنے دین پہ رہیں گے، تمہارے واسطے تمہارے اعمال، ہمارے واسطے ہمارے اعمال۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، ہم ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے،
اور عبادت صرف اللہ کی کرنے والے ہیں، اطاعت اللہ کی کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو دین ماننے والے، اس پہ عمل کرنے والے، چلنے والے ہیں۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اس کے دین پہ چلنے والے۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے رب کی طرف سے، بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص فی دینک فیکفیک قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تو تمہارے واسطے تھوڑا دین بھی کافی ہو جائے گا، تمہارے واسطے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تھوڑا عمل، اگر لمبے چوڑے اعمال نہیں کرو گے، تھوڑا عمل کرو گے فرائض کے علاوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی جو ہے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا، تمہاری وہی کام۔ تو دکھلاوے کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ عمل کو اللہ قبول کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنا ہے، اس کا بڑا سکون ملتا ہے انسان کو، بڑا سکون۔ جن لوگوں کے دلوں میں دکھلاوا ہو، پھر وہ دکھلاوے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں وہ موقع نہیں ملتا تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی ٹینشن ہوتی ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہماری بات پہ شعور ہو جائے کہ اس طریقے سے لوگ ہماری تعریف کریں کہ بڑا سخی ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ چھپاتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ایسے لوگ چٹان کے اندر کوئی بات کرے تو اللہ اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ دکھلاوے کی کیا ضرورت ہے، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اگر چٹان کے اندر گھس کے کوئی عمل کرے گا، وہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ اس کو بھی دنیا پہ ظاہر کر دے گا، لہٰذا پھر دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، طوفان سے، سمندر کی موجوں سے، ہر چیز سے زیادہ مضبوط ہے کہ جو آدمی دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے، اور کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے شکریہ کا طلبگار بھی نہ ہو کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس دن میں نے آیت سنائی تھی کہ جب وہ کسی کو کھلاتے پلاتے، کسی کی مدد کرتے، کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے کہ تم شکریہ ادا کرو، شکریہ تک نہیں چاہتے۔ اخلاص تو ایسی چیز ہے، اس لیے نے فرمایا تم کہو کہ ہم خالص اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ایمان لائے اسی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، جیسے اس کا حکم ہے، جیسے اس کی چاہت ہے، جیسے اس کی رضا ہے، اس طرح ایمان لے آئیں۔ اس طرح اطاعت خالص اسی کی کر رہے ہیں، عبادت خالص اسی کی کر رہے ہیں، اور اسی کے دین پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے دین میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے اعمال میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں، نہ شرک کا اور نہ ریاکاری۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو حدیث میں شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی آدمی 40 دن تک اخلاص کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے، اخلاص کے، اللہ کی رضا مقصود، اللہ کی رضا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں حکمت و دانائی کے چشمے جو ہے نا، چشمے بہا دے گا، اور وہ چشمے دل سے نکال کے زبان پہ جاری کر دے گا۔ پھر حکمت و دانائی کی ایسی باتیں کرے گا کہ سننے کے لیے دنیا آئے گی، ایسی باتوں میں اثر بھی بڑا ہوگا، دل کی کایا پلٹنے والی ہوگی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوگی، ایسی باتیں وہ ہوگی۔ اخلاص اتنی بڑی چیز، دیکھا یہ اخلاص کا ثمرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میرے صحابہ کے علاوہ احد پہاڑ، کتنا بڑا پہاڑ ہے، اللہ ہر کسی کو دکھا دے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، میرے صحابہ کے آدھ سیر یا پون سیر گندم خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اس کا۔ اگرچہ احد پہاڑ، احد جتنا بڑا پہاڑ، جتنا سونا وہ خیرات کرے،
لیکن میرے صحابہ کے آدھ سیر یا پون سیر گندم کے صدقے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا. وجہ میرے صحابہ میں اخلاص اتنا زیادہ ہے. اس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والے، ان میں اخلاص تو تھا، حضور قلب تو تھا، احسان کے درجے پہ وہ فائز تھے کہ ہر وقت ایک رب نظر آتا تھا، رب نظر آتا تھا، یا کم از کم یہ کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں. احسان کے درجے پہ وہ تھے. تب تو وہ حاجت کے لیے نماز پڑھتے تھے تو اللہ وہ حاجت ایسی پوری کرتا کہ وہ حاجت پوری کرنا تاریخ بن جاتا تھا. ان کی حاجت کا واقعہ تاریخ بن جاتا تھا. وہ اگر تلاوت کرتے تو سننے کے لیے فرشتے آتے تھے، یاد کرتے تھے تلاوت، دنیا میں اللہ جنت والوں کو سناتا تھا. نماز وہ ایسا پڑھتے تھے کہ ان کے نماز کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے دروازے پھوٹ پڑتے تھے اس اوپر. آخر اخلاص تھا. اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ تم کہو ہم مخلص ہیں. صحابہ کو کہہ رہے اللہ، تم کو ہم تمہاری طرح ریاکار نہیں ہیں، تمہاری طرح جو ہے نا ہم مشرک نہیں ہیں، ریاکار نہیں ہیں، ہم مخلص ہیں، ہم موحد ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے ساتھ اس کے احکام کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق. اچھا، وہ اپنی طرف سے ایک اور بھی جھوٹ بولتے تھے. کہتے سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے نا، مشہور بڑے وہ یہودیت نصرانیت پہ تھے. عیسائی کہتے تھے نصرانیت پہ تھے، یہودی کہتے تھے وہ یہودیت پہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کھلے الفاظ میں ان کی تردید فرمائی، کھلے الفاظ میں کہ ان بدبختوں کو کہہ دو تم زیادہ علم رکھنے والے ہو یا اللہ. یارے اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں تو ساری کائنات کا علم کو وہ نسبت بھی نہیں جو سمندر میں سوئی ڈبو دے، اور سوئی کے ساتھ جو قطرہ ہے وہ نسبت بھی نہیں، اتنا وہ علم رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جن انبیاء کی تم نسبت کرتے ہو، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں جو انبیاء گزرے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، یہ یہودی نصرانی تھے. یہ نہیں، یہ یہودی نصرانی نہیں تھے، یہ ملت اسلامیہ اور ملت ابراہیمیہ پہ قائم تھے. یہودیت اور عیسائیت، نصرانیت جو انجیل اور تورات کی تمہاری طرف سے بگاڑی ہوئی شکل تھی، بگاڑی ہوئی صورت تھی، یہ تو ان سے جو ہے نا وہ صدیوں بعد یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، صدیوں بعد یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں. تو ان کی طرف پھر نسبت کیسے کرتے ہو؟ پھر ان کی طرف نسبت کرنا یہ بڑی قباحت والی بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے. اللہ نے واضح الفاظ میں تردید کی، وہ ملت ابراہیم پہ قائم تھے. یہودیت اور نصرانیت بھی، یہودیت اور نصرانیت کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا، وہ تو صدیوں بعد میں نے وجود میں آیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ایک اور برائی کا ذکر کیا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو، اور وہ گواہی دینا ضروری ہو، خاص کر وہ دین کے معاملے میں ہو، جس کا دینا اور بھی ضروری ہے، وہ اس گواہی کو چھپا دے تو اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی اور ظالم نہیں ہو سکتا. وہ گواہی کیا تھی؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے بارے میں تھی. تورات میں اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، صحابہ، ان کی واضح نشانیاں موجود ہیں، پیشن گوئی ان کے بارے میں موجود ہیں. خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو، آپ کے اوصاف کو، نشانیوں کو، یہ جو ہے نا وہ
پاتے ہیں لکھا ہوا، ان نشانیوں کو پاتے ہیں لکھا ہوا، کس میں؟ تورات و انجیل میں. یجدونہ مکتوباً، پاتے ہیں یہ اس کو لکھا ہوا، عندہم اپنے ہاں، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں کہ اللہ کے وہی آخری نبی ہیں، وہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ایسے ہی جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کما یاد ان کی طرف نسبت ہے، جیسے یہودی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. لیکن بدبخت اس کے باوجود اس گواہی کو چھپاتے ہیں. وہ ساری نشانیاں جو آخری نبی کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منوان پاتے ہیں، اور پتہ ہے ان نشانیوں سے وہ آخری نبی ہیں. صرف ضد اور عناد یہی ہے یہ بنو اسحاق سے کیوں نہیں آئے اور بنو اسماعیل سے کیوں آئے. اور اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے. جس کو جو ہے نبوت دے، میں نے جیسے شروع میں کہا ایک وقت تک ایک اعزاز ایک خاندان کو ملتا رہا، اب اللہ نے چاہا دوسرے کو ملے. دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ میں تمہارے ان کرتوت سے کوئی بے خبر نہیں ہوں، بے خبر نہیں ہوں. جو کچھ تم کر رہے ہو سارا کا سارا میرے سامنے، جو کچھ کہتے ہو جھوٹ، جو کچھ ستاتے ہو جھوٹ، اور جو کچھ چھپاتے ہو یہ سارا میرے سامنے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت دہرائی آخر میں جو پہلے بھی گزری ہے ایک درس میں، گزشتہ ایک درس میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ کیا تھے؟ موحد تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، ایک خدا کی طرف جو ہے نا وہ لگنے والے، اور باقی ہر طرف سے بیزار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. وہاں بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ انبیاء کی جماعت ایک پاکیزہ جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے واسطے، ان کے اعمال ان کے واسطے، ان کے اعمال کا فائدہ ان کو ہوگا، اور تمہارے واسطے تمہارے اعمال ہوگا، تمہارے واسطے تمہارے اعمال. ان کے اعمال تمہارے کام نہیں آ سکتے، نہ تمہارے اعمال ان کے کام آ سکتے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت کو دہرایا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت دہرائی اس میں خاص کر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی. ان کی تنبیہ کے لیے تو ایک بار آیت کافی تھی، یہود نصارہ کی تنبیہ کے لیے. یا اللہ نے مسلمانوں کے دوبارہ دہرائی کہ مسلمانوں یہودیت اور کیا ہے، یہودیت اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت نہ کرنا. جیسے ایمان لانے کا رکھنے کا حق ہے اس طرح ایمان لانا نہ رکھنا. جیسے عقائد کا اللہ کی طرف سے حکم ہے ایسے عقائد اور نظریات کا نہ رکھنا، شرکیہ کفریہ عقیدے رکھنا. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا، یا بالکل نہ کرنا یا مکمل نہ کرنا، یہ یہودیت ہے، یہ عیسائیت. انہوں نے عقائد میں بھی اپنی طرف سے باتیں داخل کر دی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل فرمانبردار نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل فرمانبردار نہیں تھے، بلکہ جو آیات جو احکام ان کی چاہت اور خواہش کے مطابق ہوتے تھے ان پہ تو عمل کرتے تھے، جو چاہت کے خلاف ہوتے تھے تو ان پہ کیا کرتے تھے؟ عمل نہیں کرتے تھے. اور ملت ابراہیم یہ ہے کہ جہاں ایمان جیسے اللہ کا حکم ہے اس طرح ایمان ہو، کامل ایمان ہو، وہاں اطاعت بھی کامل ہو، ایمان بھی کامل، اطاعت بھی کامل، دونوں چیزیں کامل. یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ ملت اسلامیہ ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ایمان بھی کامل ہو، اطاعت بھی کامل. تو یہ چیز جب نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا، اطاعت کامل نہیں ہوگی، تو پھر یہ ملت ابراہیمی کی پیروی نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی یہودیت ہے، یہی عیسائیت ہے. اور ظاہر ہے یہودیت اور عیسائیت کی جیسے اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کی مذمت فرمائی ہے، تو پھر مسلمان بھی جو ہے نا اسی مذمت کے کیا ہوں گے؟ مستحق ہوں گے. آج لوگوں نے بزرگان دین کے نام سے اپنی نسبت تو کرتے ہیں کوئی چشتی کی طرف اور کوئی جو ہے نا وہ قادری کی طرف، حالانکہ
شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قادریوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان کی کتابیں دیکھ لیں، وہ تو شرک سے بدعت سے بیدار تھے۔ ان کے نام پہ آج قادری اپنے آپ کو کہلانے والے کس قدر بدعت کے مرتکب ہیں، کس قدر بدعت کی، بس ایک گدی نشینی ہے جو پیسے بٹورنے کا ذریعہ ہے آج کل۔ بس ایسے چشتی اپنے آپ کو جو چشتی کہتے ہیں، حالانکہ جو خواجہ معین الدین چشتی کی طرف چشتی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی یا خواجہ فرید الدین داتا گنج بخش یا گنج بخش جو مشہور ہے نا، عرف جو ہے خواجہ فرید الدین، اصل نام تو لقب تو ان کا خواجہ فرید الدین ہے، یہ ہے۔ اس طرح خواجہ نظام الدین اولیاء، انہوں نے بر صغیر کے اس خطے میں کتنی خدمت کی، اسلام کی کتنی آبیاری کی، کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، اسلام کی طرف بلایا اور اسلام کی اشاعت کی۔ آج ان کے مزاروں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، چادر چڑھائی، عرس منائے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور مختلف قسم کی بدعت ہے، حالانکہ یہ اولیاء سے بیدار تھے، وہ صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ تھے، وہ سے بیدار تھے، انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کا درس دیا۔ بیدار سے، ریاکاری سے اور ان چیزوں سے بڑے بیدار تھے وہ۔ آج ان کے نام لینے والے اور ان کے ناموں پہ کمانے والے نام تو ان کا لیتے ہیں، لیکن ان کے نام پر جو ہے کیا کرتے ہیں، بیدار کو، ریاکاری کو اور مختلف خرافات کو جو کیا کہہ رہے ہیں، ترویج دے رہے ہیں اور اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ صرف کسی کی طرف نسبت یہ کافی نہیں، یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ ان کا امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے، تمہارے واسطے تمہارے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک خاندان کو نام بنام پکارا تھا، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے میرے گھر کے لوگوں، یاد رکھنا قیامت کے دن میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا اگر تمہارے اپنے اعمال ایمان پہ میں نہ بچائے، اس لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حدیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہے، اس سے بخاری مسلم اور کتابیں اٹھا رہے ہیں، لہذا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو خطاب کر فرمایا تھا، حالانکہ جنت کی حوروں کی کیا ہوگی، سردار ہوگی جنت کی عورتوں کی، لیکن رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ صرف جو ہے نا وہ صرف بڑوں کی طرف نسبت کافی نہیں، کہ نسبت جو ہے نا نسبت کا سہارا لے لے کوئی اور اس کے آسرے پہ بیٹھ جائے، اپنا ایمان اپنا عمل کام آئے گا۔ بیٹی کو خطاب کیا تھا کہ بیٹا تجھے بھی اپنا ایمان اور اپنا عمل بچائے گا، تجھے بھی اپنا ایمان اور اپنا عمل بچائے گا، اگر تیرے پاس ایمان عمل نہیں ہوگا میں محمد عربی جو ہے نا تجھے نہیں بچا سکوں گا۔ امام الانبیاء کہہ رہے بیٹی کو، تو اور جو ہے نا وہ کیا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہر ایک آدمی، اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا دنیا میں، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا۔ دوسری مرتبہ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے جو آیت دہرائی یہود کی تو پہلی مرتبہ کافی تھی، یہ مسلمانوں کے لیے کہ بھائی تم اگر ان کی طرح ایمان جیسے ایمان رکھنے کا حکم ہے ایسا ایمان نہ ہو، عقائد ایسے نہ ہو، نظریات ایسے نہ ہو، اللہ کی مکمل اطاعت نہ ہو، تو پھر جو ہے نا وہ تم بھی یہود و نصارہ سے مختلف نہیں ہوگے۔ یہی یہودیت و نصرانیت ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے مکمل مطیع فرمان بردار بن جاؤ۔ دیکھیں جی ترجمہ، قل کہہ دیجیے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑ رہے ہو ہمارے ساتھ فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا پروردگار ہے تمہارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، ہمارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے واسطے ہمارے اعمال تمہارے واسطے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خاص کرنے والے ہیں، دین کو، اطاعت کو، عبادت کو۔ ام تقولون، کیا کہتے ہو تم اے بنی اسرائیل، اے یہود و نصارہ، ام تقولون کیا کہتے ہو تم،
ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد، کانوا ہوداً و نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. قل، آپ کہہ دیجیے میرے حبیب، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہو؟ کیا اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ لا بل اللہ اعلم، بلکہ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. پیارے، اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ساری کائنات کا علم سمندر کے اس قطرے کی بھی مناسبت نہیں رکھتا جو سوئی کے ساتھ جو ہے نا وہ سمندر سے اٹھایا جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں. اللہ کا اتنا علم ہے، ساری کائنات کا علم. ومن اللہ ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اپنے پاس گواہی کو چھپائے، اس کے پاس جو گواہی ہے اس کو چھپائے. کس کی طرف سے گواہی ہے؟ وہ رب کی طرف سے، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. یہود و نصارہ کے پاس ہے وہ. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے واسطے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.